صحابہ کیا ہے؟ تعلیمات مستقبلی کا عملی نمونہ ہے. صحابہ شجر نبوت کے برگزار ہیں. صحابہ آسمان ہدایت کے سراج منیر کی روشن کرنیں ہیں. اور صحابہ گلشن رسالت کی مہک ہے، خوشبو ہے. اور صحابہ پیغمبر کا عملی تعارف. جس سے سورج کا طلوع ہونا اس کی کرنوں سے سمجھا جاتا ہے. جس طرح استاد کی محنت کا اور اس کی تعلیم کا تعارف شاگرد ہوتے ہیں، جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح پیغمبر اپنے صحابہ سے پہچانا جاتا ہے. جزاک اللہ. پڑھے لکھے حضرات کچھ چہرے مجھے پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں خصوصی طور سے. حضور کی آنکھیں حسین تھی، بے شک. آپ کی زلفیں مشکبار تھی، صحیح ہے. آپ کا سراپا مہکتا تھا. جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ دیر تک مہکتا رہتا تھا، مہکتا رہتا تھا. یہ بھی صحیح ہے. آپ کے دندان اقدس دنیا کے حسین ترین ہیرو کا عنوان ہے. یہ بھی آپ کی زمین کی طرف زلف کا سنہرا ہے اور آپ کی زلفوں کا بکھرنا راتوں کا اندھیرا ہے. یہ بھی صحیح. آپ کا اٹھنا آسمانوں کی بلندی ہے اور آپ کا چپ ہونا کائنات کا سناٹا ہے. یہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ سب کچھ آپ کی ذاتی خوبیاں ہیں. جب کوئی اس لہجے میں پیغمبر کی سیرت بیان کرے گا تو انسانیت یہ سب کچھ سننے کے باوجود مطمئن نہیں ہوگی. انسانیت کو بھی ایک اور پہلو کی انتظار ہو. حسین تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زلفیں تو عطر بیگ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی مسکراہٹ تو عنوان جنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا غصہ تو عنوان نار تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی سیرت کا چیپٹر مکمل نہیں ہوا. ابھی انسانیت انتظار میں ہے کہ اس کی ذاتی خوبیاں تو یہ ہے، لیکن جو اس نے جماعت تیار کی وہ حق صداقت کے معیار پہ پوری اتری کے اس کی وجہ بتا دیں. آپ نعرے گا یہ تو ہو آپ سنیں بس آپ کا نعرہ آپ توجہ سے سنیں آپ بتا رہے ہیں. اس لیے آپ کو ایک بات بتا دیں، جو زیادہ تر حضور کے لب و رخسار کی سیرت بیان کرنے پہ زور دیتے ہیں وہ خانقاہی تصور کے نمائندے. پیغمبر روحانیت کا خیال نہیں لے کے آیا، نبی تو انقلاب 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 کر رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابات کی تنہائیوں میں آبد سب زندہ نظر آتا ہے. وہاں میدان عمل میں پیسار بھی نظر آتا ہے. جہاں حضور جیسا دھرتی کے سینے پہ عابد نظر نہیں آتا، وہاں احمد مصطفیٰ جیسا دھرتی کے سینے پہ کوئی مجاہد بھی نظر نہیں آتا. نبی نے ذکر اللہ کی ادائیں بھی سکھائی ہیں، لیکن پیغمبر نے لوگوں کے شمشیر سے کچھ منوانے کی بھی ادا سکھائی ہے. تو ایک انقلابی کے لیے، ایک انقلابی لیڈر کے لیے اس کی ذاتی خوبیاں اس کا تعارف نہیں ہوتی، اس کی جماعتی خوبیاں اس کا تعارف ہوتی. یہی وجہ آپ نے کبھی منافقین کی زبان سے نبی کی ذاتی خوبیوں پر تنقید نہیں سنی ہوگی. دعوت فکر دیتا ہوں، آپ نے منافقین کی زبان سے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خوبیوں پر تنقید نہیں سنی ہوگی. وہ
تنقید کرتے ہیں نبی کی جماعت سے. کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ ثابت ہو جائے نسل نو پر کہ جو نبی اپنے قد و پیش بیٹھنے والوں کو قیمتی نہیں بنا سکا وہ قیامت تک کے لیے انسانی قافلے کی رہنمائی کیسے کر سکتے. کہتے کیا ہے وہ بڑی محنت کی، رسول نے بڑی محنت کی لیکن اپنے گھر کے چند افراد کو بنایا. یعنی نبی کے انقلاب کے اثرات اور نبی کے انقلاب کے جو قیامت تک کے لیے رہنا تھا اس کے نتائج چند گھر کے افراد پر مرتب ہوئے، باقی سوسائٹی اور معاشرہ اس سے فیض حاصل نہ کر سکتا. وہ در حقیقت یہ تیر اس لیے لگاتے ہیں کیا تو میں یہ نتیجہ برابر ہو جائے کہ جو پیغمبر اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو قیمتی نہیں بنا سکا، یہاں تک کہ اپنے بستر سے آنے والی خواتین کو بھی مہربانی نہیں بنا سکا، تو وہ نو انسانی کے لیے باقیامت قیادت کا دعویٰ کیوں کر سکتے؟ اور نبی اپنی جماعت کے معاملے میں اتنا حساس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اتنے حساس ہے اپنی جماعت کے معاملے میں کہ بڑے درد کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ اللہ کی اطاعت نہ تتخذوهم غرضا من بعدی. میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، ان پر تنقید نہ کرنا کہ یہ گلشن میرا سجایا ہوا ہے، یہ حدیثہ یہ نرسری میری لگائی ہوئی ہے اور جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے بننے والے ہیں. اگر تم ان پر تنقید کرو گے تو میرا دل دکھے. میں آپ کو دلائل کی دنیا میں لے جانے کے بجائے منطقی بات کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی شخص بڑی محنت کے ساتھ دن رات ایک کر کے باغ لگائے، پھر وہ آپ کو دعوت دیتے آؤ میرے باغ کو دیکھو. آپ کہاں جا کے کبھی کہیں یہ بوٹا غلط ہے، کبھی کہیں یہ پودا غلط ہے، کبھی کہیں یہ درخت غلط ہے، کبھی کہیں یہ گاڑیاں غلط ہے. کیا آپ کی تنقید گل بوٹوں پہ ہے یا بالی پہ ہے؟ سمجھو نبوت کے اشاروں کو. نبی بھی اسی لہجے میں بات کر رہا ہے. من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو میرے صدیق عمر عثمان و معاویہ پہ تنقید کرتا ہے وہ مجھ پہ میرے ساتھ پیر رکھتا ہے، اور جو ان کا غلام بنتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. یہ یار چھوٹی رکھتی پیغمبر نے کرا رکھا جزا کرنا جزا کر. اور پھر مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، آپ کو پسند آ گئی. یہاں سے جب آپ اٹھیں گے آپ کا کوئی دوست جو آپ اسے جانتے ہوں گے گلی میں گزرتے گزرتے شاید آپ اس سے پوچھیں یہ کہاں سے پڑے ہوئے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کس ادارے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی؟ بہت وسیع بولتے شاید ایسی باتیں آئی جو آج تک نہیں سنی. یہ پڑے ہوئے کہاں کے ہوتا ہے؟ میں نے انبیاء کے بعد دیکھا کسی کے پر اپنے آدمی تو انہیں منفرد نظر آیا. میں نے انبیاء کے بعد جب لگ کر انسانی کا جائزہ لیا فاروق اعظم اپنی خوبیوں میں منفرد نظر آیا. میں نے قرآن سے پوچھا یہ پڑھے ہوئے کہاں پہ؟ میں نے کسی پیشہ ور ذاکر سے یہ سوال نہیں کیا. میں نے کسی بازار کے رئیس اور جو ہی اصلیت کے مارے ہوئے مورخ یا کسی کربلائی لہجے میں بات کرنے والے ملا بھی تباہ کر دیا اس میری قوم کو. یہ بھی سیرت عثمان بیان نہیں کرتا، اس کو بھی بدر کے شہید نظر نہیں آتے، اس کو بھی عہد کے شہید نظر نہیں آتے، اس کو بھی حمزہ کی لاش کے بکھرے ہوئے 11 ٹکڑے نظر نہیں آتے، اسے بھی سمیہ کا خون نظر نہیں آتا. یہ بھی جب کربلا سے ہوتا اور کسی بت کلے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہے، گلائے چپائے و تعلمہ تو حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت کلے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہے. میں نے کسی مرثیہ خاں سے نہیں پوچھا، کسی لوہا خاں سے نہیں پوچھا، میں نے قرآن سے پوچھا.
صدیق عمر، عثمان و علی اور بادشاہ وفات طلحہ و زبیر اور دھرتی کا فاتح انبیاء کے بعد فاروق کے بعد عظیم مصدر معاویہ کہاں سے پیدا ہوا؟ معاویہ کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ اس عظیم انسان کے نام سے بعض اپنے بھی الگ مجھے بھی بعض پہلو فطرت انسانی میں بڑے عجیب نظر آئے کہ کوئی جتنا عظیم ہے وہ اتنا مظلوم کسان ازل نے جس کا دامن عظمتوں سے بھر دیا آج عظیم اس کے پیچھے بھاگے. عزیز دوستو، میں نے قرآن سے پوچھا کہ یہ تو روا یہ شاگرد یہ عظیم انسان کس ادارے سے پھیل جاتا ہے؟ آج فخر کیا جاتا ہے کہ صرف میں علی گڑھ کا تعلیم یافتہ، کوئی کہتا ہے کہ میں آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہوں، کوئی اپنے آپ کو ازہری کہلاتا ہے، اگر چاہے میں حرام لیکن کہلاتا ازہری. ازہر سے اسے کوئی نسبت نہیں. جب وہ ازہری کہلاتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے جیسے ابو جان کلمہ پڑھ رہا ہے. ابھی جلال میں آ رہا تھا کہ ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہے گئے. ہمارے صدر صاحب آپ جانتے نہیں ان کا طریقہ واردات بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے جنرل صاحب. جنرل صاحب نے کبھی مفتی محمود کے لیے تو نہیں کہا تھا نا کہ سونے سے تولنے کی چیز کبھی کہا تمہیں پتا تھا نا کہ مفتی محمود سونے سے خریدا ہی نہیں جاتا. مفتی پاکستان سے سربراہ ملک کا ملک چلا رہا ہے، کوئی ایسا عام آدمی تو نہیں ملا وہ. اور ذات معاملات میں تو وہ ثابت سے بھی سینئر ہے. دیکھیے ہم احترام کرتے ہیں، بات باتیں ان کی بڑی اچھی ہوتی ہیں، مجھے وہ بہت ہی پیاری لگتی ہے. آپ غصے میں آ گئے. انہوں نے ان کی شان میں وہی جملہ کہا جس کے وہ لائق تھے. یہ نہیں کہا کہ ان پہ جان قربان کر دوں، نہیں، یہ کہا سونے میں تلنے کے ساتھ. اور آپ کو پتا نہیں انسانی معاشرے میں سب سے پہلے سونے پر کام تلتی ہے، طوائف اور بازاری ہوگا. ایسے ناراض نہ ہو جایا کیجیے، بات کس طرح تک پہنچا کیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی خود کو بھائی کہلاتا ہے، کوئی آسمان سے نسبت رکھتا ہے، کوئی علی گڑھ سے نسبت رکھتا ہے، سفر کرتا ہے. اب آئیے میں آپ کو ان خوش نصیب انسانوں کی درسگاہ کی بات کرتا ہوں. میں نے قرآن سے پوچھا یہ کہاں کے پھیل جاتا ہے، ان کا مقصد کون سا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. رشد و ہدایت کا وہ عظیم مرکز، سویروار جانو کا بین الاقوامی مرکز، تاریخیوں کا دشمن، اندھیروں کا دشمن، سیاہیوں کا دشمن، اجالوں کا رقیب، سویروں کا پیغمبر، جس کی بنیاد میں 2 پیغمبروں کا پسینہ رکھا ہوا ہے، جس کی تاریخ بنیاد قرآن پاک نے بیان کی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. 2 اخلاق کیس میں مار ابابیل مدانش، چکوال کے روشن ضمیر نوجوانوں، صدیق عمر کی یونیورسٹی کی تعمیر ہو رہی ہے. عثمان و علی، طلحہ اور زبیر، سلمان اور بلال،
حسن اور معاویہ کی تعلیمی درسگاہ یونیورسٹی کی تعمیر ہو رہی ہے، بنیادیں اٹھائی جا رہی ہیں. کون ہے بنیادیں اٹھانے والے؟ دو بے داغ محنت کش، دو مقدس مزدور، دو اخلاص کا ایک معمار. یہی تو جملے ہیں جن کی جب ان دونوں کی پسینے میں ڈوبی ہوئی، دونوں نے دامن پھیلا لیا اور ہاتھ اٹھا کے حق کیا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے داتا گنج بخش قبول کر لیجیے ہماری اس محنت کو. دیکھیے ہمارے لبوں پہ تیرے سوا کسی کا نام نہیں. جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور اے ہمارے داتا، وہ داتا بنوا، ہم نے بڑے خلوص سے یہ مرکز رشد و ہدایت تعمیر کیا، اب اسے آباد کرنے والا معلم بھی ہماری اولاد میں سے بھیج. وہ یہاں آ کے تعلیمات قرآنی کے نور سے تیرے بندوں کے سینوں کو معمور کرے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم سے انسانوں کو قیمتی بنائے گا. دعائے خلیل بن کر رحمت عالم کسی دارالعلوم میں معلم بن کے آئے، کسی یونیورسٹی کے پرنسپل بن کے آئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب میں تعلیم دی. قربان جاؤں، دارالعلوم تو دیکھیے جس کا لقب قرآن پاک نے بتایا، بیت اللہ، جس کا نام دارالعلوم، قرآن پاک نے جس کا نام تجویز کیا بیت اللہ، ہدی للعالمین، معلم محمد رسول اللہ. اس یونیورسٹی اور دارالعلوم کا نصاب تعلیم کلام اللہ، اس میں جو جماعت قیمتی بنی قرآن نے اسے قرآن عطا کیا حزب اللہ. اور جب میں نے قرآن پاک سے پوچھا کہ اس جماعت کا متحد کا اجدد الفاظ، قرآن پاک نے بتایا اولئک الذین امتحن اللہ، نبی کے غلاموں، نبی کے شاگردوں کا امتحان خود اللہ نے لیا. چکوال والوں لینا بھی اسی کو چاہیے تھا، اس لیے کہ امتحان لینے والا استاد سے سینئر ہونا چاہیے، سیمینر ٹیچر سے سینئر ہونا چاہیے. تو جس جماعت کا ٹیچر رحمت اللہ عالمین ہو، آمنہ کے لال سے سینئر تو خدا کے سوا ہے کوئی نہیں. اس لیے حق تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا خود امتحان لیا. ربا مدرسہ اتنا عجیب، نصاب اتنا منفرد، جماعت اتنی خوش نصیب، معلم اتنا عجیب، تو امتحان کس چیز کا لیا فرمایا قلوبہم للتقویٰ. نبی کے صحابہ کو قالینوں اور کرسیوں پہ بٹھا کے نہیں آزمایا گیا، انہیں تو انگاروں پہ لٹا کے آزمایا گیا. وطن چھڑا کے امتحان لیا گیا، بچے ذبح کرا کے امتحان لیا گیا. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی یرموک میں، کبھی قادسیہ میں، کبھی حنین میں، کبھی احزاب میں. خداوندہ نتیجہ فرمایا اولئک هم الصالحون. منافق تو کہتے ہیں نبی کے دارالعلوم کا نتیجہ 5% نکلا، 95 ناکام ہو گئے. قرآن کہتا ہے محمد دارالعلوم کا نتیجہ 100% نکلا. اولئک هم الراشدون ولو کرہ الکافرون. کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. یہ میرے پیغمبر کی نبوت کی عینی گواہ ہے، میں ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ ہوں. اب 15 منٹ میں وہ بات بھی کہنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک نے رسول کی جماعت اور نبی کے غلاموں کی پہلی تعریف کی اشداء علی الکفار. نبی کے غلاموں کی تعریف یہ ہے کہ وہ کافروں پہ سخت ہے اور آپس میں سیر و شکر ہے. کافروں پہ پہچان ہے نبی کے غلاموں کی کہ وہ کافروں سے سخت ہے اور آپس میں سیر و شکر. اور کاش میرے پاس رات ہوتی تو پھر تفصیلی بات ہوتی. میں تب دیکھتا ہوں نبی کے غلاموں کو، کفر کے ان کی شدت کو دیکھتا ہوں.
اور آپس میں ان کی محبت و مودت کو دیکھتا ہوں تو نبی کا تیار کردہ معاشرہ رش کے ملکوت نظر آتا ہے. اور پھر صحابہ کی شدت کا یہ عالم ہے چکوال کے روشن غریب نوجوانوں اور چکوال کے محترم بزرگوں. عورت کو دنیا میں کمزور کہا لیکن نبی نے جو معاشرہ تیار کیا اس میں عورت اتنی بلند ہو گئی. پیغمبر کے موقف پر سب سے پہلے جان کی قربانی ایک عورت نے. میری مائیں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں اس پر جتنا سر فخر سے اونچا کر سکتی ہیں تو محمد عربی کے موقف پر سب سے پہلے جان کا نذرانہ ایک عورت سے پیش کیا. وہ جس کا خون شاہراہ شہادت کا سنگ نہیں بن گیا، وہ جس کا خون، میں نے کہا اگر کسی کا خون بنا لا بن سکتا ہے تو وہ سمجھا کر کربلائی لہجے میں بات کرنے والے تاریخ کے جدھر پدھر مہاراج کے مارے ہوئے فائدو تمہیں تو کربلا کے سوا نظر کچھ نہیں آتا. تم کہتے کشتی ڈوب رہی تھی بتا دوں اگر خدا کے بعد کوئی کشتی کو کنارے لگانے والا ہے یہ بتاؤ نبی کے یہ جائے یا چولہے کس کے لیے نکلے؟ خدا بندہ ان کی حفاظت کر. اگر یہ 313 مٹ گئے تو قیامت تک تجھے بھی سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. کس کے لیے کہا گیا بتاؤ نا مجھے بھی بتاؤ. اور تاریخ کے چوراہے پہ چور بازاری دیہاتی مجرم بائزوں کا بھی بتاؤ کہ نبی کے یہ تاریخی جملے کس کے لیے؟ کن 313 کی حفاظت کر. اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرے سامنے بھی قیامت تک کوئی نہیں جھکے گا، تیرا نام بھی کوئی اونچا کرنے والا نہیں رہے گا. تو کون چوراہے بدر ہے، مجاہدین بدر ہے. لیکن یہاں تو وہ پراپگنڈا کیا مولوی نے تو سنی کو بھی کربلا کے سوا نظر کچھ نہیں ہے. سنی باہر کہتا ہے جب حسین کریم شہید ہوئے تو آسمان کے خون برسنے لگا. جب پتھر اٹھایا جاتا تھا تو ہر برتن کے نیچے سے خون نکل آتا تھا. دادی کے تصرف میں اوقاتوں کے نشیب دادی کے تصرف میں اوقاتوں کے نشیب. مولوی جی آسمان سے خون اس وقت بھی نہیں بڑھتا جب پوری سمجھا لاکھ لاکھ کر دیا. آسمان سے خون اس وقت بھی نہیں بڑھتا جب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ فخر مسلمان کل حاضی سبل اللہ کے دل پر پڑھنے کے سرور ساتھی کوثر شافی بہتر برتن بانا قدر سارے انبیاء کے افسر کے ساتھ شہید ہوئے. آسمان سے خون اس وقت بھی نہیں بڑھتا جب بدر کا سینہ مجاہدین بدر کے خون سے خون تباہ ہو گیا. آسمان سے خون اس وقت بھی نہیں بڑھتا جب عورت کے سینے پر سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش 11 ٹکڑے ہو گئے. جس کی مظلومیت کو دیکھ کر نبوت آسیدہ ہوں. سرکار عالم نے آسمان کی طرف دیکھا. خدا بندہ اب تو راضی ہو جا کے تیرے دین کے لیے میرے چچا کی حالت ہو.